یہ 9 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک درمیانے سائز کی کمپنی چلا رہا تھا۔ ہم لوگ امریکی کمپنیوں کو آئی ٹی سلوشن دیتے تھے۔ ہمارے سلوشن $10-15 مالیت کے ہوتے تھے، لیکن ہمارے گاہکوں کی تعداد زیادہ تھی، چنانچہ $10-15 ایک دوسرے سے ضرب کھا کر بڑی رقم بن جاتے تھے۔ ہمارے کام کے ساتھ 300-350 لوگ وابستہ تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ ہم ان کا کام پول کرتے اور ان کی نوک پلک سنوار کر اسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنا کر کمپنیوں کو بھجوا دیتے۔ ہماری زندگی ہموار اور رواں چل رہی تھی، مگر پھر اچانک صدر اوباما نے پالیسیاں تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ یورپ اور امریکہ میں پاکستان کا امیج بھی مزید خراب ہو گیا، لہٰذا کمپنیوں کو جو ہی پتہ چلتا تھا ہم پاکستانی کمپنی ہیں، وہ ہم سے رابطہ منقطع کر دیتی۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا جہاں ہمارا بزنس تیزی سے نیچے آنے لگا۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ خالی ہو گئے، لوگ فارغ بیٹھ گئے اور ہم پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میرا صرف ایک ہی سورس آف انکم رہ گیا تھا، اور وہ تھا صحافت۔ میں ان دنوں شدید ڈپریشن سے گزر رہا تھا۔ میں ڈپریشن میں ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہوں۔ میں پیدل چل پڑتا ہوں اور چلتے چلتے بعض اوقات کسی اجنبی گاؤں یا دوسرے شہر پہنچ جاتا ہوں۔ یا میں ایئرپورٹ جاتا ہوں اور وہاں جہاں کی فلائٹ مل جائے میں اس میں چڑھ جاتا ہوں، یا میں ٹرین میں سوار ہو جاتا ہوں، یا کسی لوکل بس میں داخل ہو کر سارا دن اسی میں گزار دیتا ہوں۔ کبھی کبھار تو پرانی تھک کر ٹیکسی میں گھس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں تم بس چلتے رہو، جہاں دل چاہتا اتر کر چل پڑتا۔ ڈپریشن دور کرنے کا یہ طریقہ میں نے خود ایجاد کیا تھا، اور کم سے کم یہ میرے سلسلے میں بہت کارگر ثابت ہوتا تھا۔ میں نے اس دن بھی یہی کیا۔ میں گھر سے نکلا، چوک میں گیا اور انتہائی تھک کر ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ یہ 1987 کی FX گاڑی تھی۔ اس کا کوئی پرزہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی آگے چلنے کے ساتھ ساتھ پھڑک کر دائیں بائیں بھی چل پڑتی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے بھی زیادہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی میں بمشکل 1000 میٹر سفر کیا اور میرا ڈپریشن خوف میں تبدیل ہو گیا۔ میں ڈر گیا اور میں نے ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کے لیے منتیں کی۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے بریک لگائی۔ میں نیچے اترا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 500 روپے کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد ہی محسوس کیا کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر مڑ کر دیکھا، ٹیکسی کا ڈرائیور میرے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ وہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے میرے قریب پہنچا، لمبے لمبے سانس لینے لگا اور سانس بحال ہو گیا تو اس نے گلوگیر آواز میں کہا، سر میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری نام نہاد کامیابی نے اس لیول تک پہنچا دیا تھا جہاں میرے جیسے چھوٹے لوگ خود کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں اور ہر شخص سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی میرا فین ہوگا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو اپنا فین سمجھا اور متکبر لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں بابا جی، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں۔ ڈرائیور نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا، سر مجھے 4 دن سے کوئی سواری نہیں ملی تھی، میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ چل رہا تھا، صاحب آپ فرشتہ بن کر آئے اور مجھے 500 روپے دے دیے۔ میں اب آٹا اور دال لے کر سیدھا گھر جاؤں گا اور اپنی بیوہ بیٹی اور نواسے نواسیوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں گھر جانے سے پہلے اپنے محسن کے ہاتھ ضرور چوموں گا۔ وہ یہ کہہ کر میرے ہاتھ کی طرف لپکا اور میرا ہاتھ اپنے گندے اور کھردرے ہاتھوں میں لے لیا، اور میں نے سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا میرا تازہ بزنس فلاپ ہوا ہے، میں کریش کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود اس شخص کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ میں اس شخص کی نظروں میں صرف 500 روپے کی وجہ سے اندھاتا ہوں۔ فٹ پاتھ پر اس وقت 2 لوگ کھڑے تھے، میں اور وہ ڈرائیور۔
میں خود کو ناکام، ڈاؤن اور لوزر سمجھ رہا تھا، جبکہ میں ڈرائیور کی نظروں میں دنیا کا امیر اور سخی ترین شخص تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ موڑا، اسے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مجھے دنیا کی چوتھی سچائی سمجھا دی، اور وہ چوتھی سچائی تھی، ہم ناکام ہونے، بدحال ہونے اور کریش ہونے کے باوجود بھی جس جگہ پر پہنچتے ہیں، وہ جگہ لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ لوگ نسلوں کی محنت کے بعد بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم اونچائی سے گرنے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد ٹک جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت کروڑوں لوگ اس وقت 500 روپے کے لیے سارا دن فٹ پاتھ پر گزار دیتے ہیں۔ ہمیں جس دن پانی کی بوتل نہیں ملتی اور ہم نلکے کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نلکے کا وہ پانی کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ ہم آدھا برگر اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ برگر کے اس ٹکڑے کے لیے پوری زندگی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ریسٹورنٹ میں ٹرائی کے لیے 4 ڈشز منگوا لیتے ہیں اور پسند نہ آنے پر وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت ایسے کروڑوں لوگ موجود ہیں جو ایسے کھانوں کی صرف خوشبو سونگھنے کے لیے کچرا گھروں کا کچرا ادھیڑتے رہتے ہیں۔ ہم چائے کی جگہ کافی پیتے ہیں، لیکن ہمارے دائیں بائیں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کی نظر میں چائے دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے۔ ہم رات سوتے وقت جو کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے 4 سال پرانے سلیپر، ہماری ٹوٹی ہوئی پلیٹس، ہماری پھٹی ہوئی کتابیں، خراب کاپیاں اور ہمارے بچوں کے ناکارہ کھلونے، یہ بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتے ہیں۔ لوگ آٹے کے ایک تھیلے، گھی کے ایک ڈبے اور سر کے ایک دوپٹے کے لیے سارا دن لوگوں کی دہلیزوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کپڑے خود خرید سکیں یا جیب سے پیسے نکالیں اور دکان سے جو چاہے خرید لیں، یہ مسرت ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ یہ اس سطح تک پہنچنے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم میٹرک پاس ہیں، ہم BA میں 3 درجے میں پاس ہوئے اور ہم نے 4 سال میں گھسٹ کر MA کر لیا۔ ہمیں منتوں اور دعاؤں کے بعد کلرک کی نوکری ملی۔ ہمارے پاس صرف سکوٹر یا پھر ٹوٹا ہوا سائیکل ہے۔ ہم FX گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو 3 نسلوں سے 2 مرلے کے اس گھر کو ترس رہے ہیں؟ ممبئی اور کولکتہ میں آج بھی لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی ان فٹ پاتھوں پر ہی گزار دیتے ہیں، انہی فٹ پاتھوں پر مر جاتے ہیں، اور میونسپل کمیٹی کے سوئپر ان کی لاشیں کچرا گاڑیوں میں لاد کر لے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل خیرات کرنے کا اعلان کر دیں، آپ کے گھر کے سامنے دنگا ہو جائے گا۔ لوگ ٹوٹی سائیکل لینے کے لیے ایک دوسرے کا سر کھول دیں گے۔ یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل ان لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ آپ میٹرک کے بعد دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو کروڑوں لوگ میٹرک کی سند سے محروم نظر آئیں گے۔ یہ لوگ نسلوں سے ہائی اسکولوں کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اسکول کی دہلیز کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ کلرک کی نوکری کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے تلوے تک چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کروڑوں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کی پالتو بلی اور جرمن کتے کی خوراک کو حسرت سے دیکھیں گے۔ یہ نسلوں کے سفر کے باوجود اس خوراک تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے ملک میں آج بھی 99% لوگ ہوائی سفر نہیں کر سکے، یہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ 60% لوگ پوری زندگی کموڈ پر نہیں بیٹھے، اور کافی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ملک کے 80% لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ لاکھوں لوگ پیناڈول کی گولی
शुगर की टेबलेट और ब्लड प्रेशर की दवाई को तरसते तरसते मर जाते हैं। लोग कसाबों की दुकानों से छीछड़े इकट्ठे करके पकाते हैं, ओजड़ियां उबाल कर खाते हैं, लोगों के उतरे कपड़े पहनते हैं, 5-5 साल लोगों के पुराने स्लीपर घसीटते हैं और हलवे, केक, रसमलाई के जायके को तरसते तरसते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मैं 5 साल पहले कागज की एक साइड पर लिखा करता था। मुझसे एक दिन मेरे मुलाजिम ने कहा, आप मुझे ये कागज दे दिया करें। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, सर मैं अपनी बेटी को दे दिया करूंगा, वो कागज की साफ साइड पर होमवर्क कर लिया करेगी। मैंने उसकी बेटी के कॉपियों और किताबों का खर्च उठा लिया और कागज की 2 साइडों पर लिखना शुरू कर दिया। मैं रेस्टोरेंट में प्लेट में खाना नहीं छोड़ता, पैक कराता हूँ, चौक में खड़े बच्चों को दे देता हूँ। हमने कभी सोचा हम जिंदगी में जिस नाकामी, जिस महरूमी, जिस जवाल को जवाल समझते हैं, वो जवाल, वो महरूमी, वो नाकामी कितने लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। लोग नस्लें खर्च करके भी उस खजूर तक नहीं पहुंच पाते जिसमें हम आसमान से गिरकर अटक जाते हैं और बाकी जिंदगी शिकवों में गुजार देते हैं। वो बूढ़ा ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपने दोनों हाथों में उसके खुरदरे हाथ पकड़ रखे थे और ज़ारो कतार रो रहा था और वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। वो हैरान था मेरी जेब में 500-500 रुपए के नोट हैं, तो फिर मैं क्यों रो रहा हूं? मैं कैसे दुखी हो सकता हूं? मैं उसे कैसे बताता मैं नाशुक्री के मर्ज में मुब्तला हूं और नाशुक्री एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास भी मौजूद नहीं है।